سکون کی 100 باتیں۔ اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں۔ جب اللہ کو پسند آ گئے تو لوگوں کو خود بخود پسند آ جائیں گے۔ جو آنسو اللہ کی یاد میں نکلے ہوں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ جب مشورہ اللہ سے مانگا جاتا ہے تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی۔ لوگ 1000 منتوں کے بعد بھی نہیں مانتے اور میرا رب ایک سجدے میں مان جاتا ہے۔ رب سے مانگنے کی عادت بنا لو، کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ اللہ کو دل اور اخلاق کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ نے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے۔ انہیں نرم رکھو، دل محبت سے نرم ہوگا اور زبان اخلاق سے۔ انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اسے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ ایک آیت نہیں، ایک سورت نہیں، بلکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں سارا قرآن ہے۔ بے شک اللہ تھام لیتا ہے تو پوری دنیا مل کر بھی گرا نہیں سکتی۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس کی صحت اس کا ساتھ دے مگر وہ اپنے رب کو سجدہ نہ کرے۔ ٹوٹنے کے بعد جو تم میں ہمت آتی ہے نا، دراصل تمہیں اللہ تھام چکا ہوتا ہے۔ آپ مخلص رہیں یہی کافی ہے، اجر تو اللہ تعالیٰ دے گا۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری قسمت میں کوئی ایسا سجدہ لکھ دے جو ہمارے گناہوں کی تلافی کر دے۔ انسان جب تکلیفوں میں گر جاتا ہے، جب وہ اللہ کے آگے جھکنا چھوڑ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ لاپرواہی برتتے ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ اللہ تعالیٰ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ جو لوگ دنیا کی پرواہ کرتے ہیں دنیا ان کی زندگی مشکل بنا دیتی ہے، اور جو لوگ اللہ کی پرواہ کرتے ہیں اللہ ان کی زندگی آسان بنا دیتا ہے۔ اداسیاں انسان پر تبھی حاوی ہو جاتی ہیں جب وہ اللہ کو چھوڑ کر بندوں کی عبادت کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی اطاعت کر کے اس سے ڈرتے رہو۔ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے تو اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں پوری زندگی 2 بندوں کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا۔ ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور وہ غریب ہو گیا ہو، دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا میں جب سکون ہوتا ہے تو لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسم اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ دنیا جو بھوک پیاس سے ڈرتی ہے میرے اللہ نے اس کو عبادت بنا دیا۔ اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو اور رات کی اندھیرے میں اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل دیا ہے لیکن اس کا سکون اپنے پاس رکھا ہے اور فرمایا، یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ جس کے جسم سے روح نکل جائے اس کو مردہ کہتے ہیں، لیکن وہ زندہ بھی مردہ جیسا ہی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ضرور راستہ نکالتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو،
کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنے سے غافل کر کے کسی ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے، لیکن بہادر آدمی کے لیے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو۔ ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔ جب اللہ راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، یہ نہ سوچو کہ اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ یہ شکر ادا کرو کہ وہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً کیوں نہیں دیتا۔ دل چھوٹا مت کریں، وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ رب سن رہا ہے، وہ ہماری خاموشیوں میں چھپے درد کو بھی محسوس کر رہا ہے۔ بس یقین رکھو اس پر وہ جواب دے گا اور ضرور دے گا۔ ظالم کے ظلم سے نہیں بلکہ صابر کے صبر سے ڈرو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے تو وہ آپ کے لیے اچھائی کے دروازے برے کے ہاتھوں سے کھلواتی ہے۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا کہ بے قصور پر تہمت لگانے کا ہوتا ہے۔ صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ پاک خود لڑتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں، ابراہیم کے باپ جہنم میں، لوط کی بیوی جہنم میں اور فرعون کی بیوی جنت میں۔ کون کس کا کیا لگتا ہے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لوگ تمہیں درد دیں گے، رب مرہم دے گا۔ لوگ تمہیں ذلت دیں گے، رب تمہیں عزت دے گا۔ لوگ تمہارے اوپر جج بنیں گے، رب تمہیں انصاف دے گا۔ لوگ تمہارے منہ کا نوالا چھینیں گے، رب تمہیں رزق عطا کرے گا۔ لوگ بھول جائیں گے، اللہ نہیں بھولتا آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کی برداشت اور ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا، لیکن لوگ وہاں سے آزمانا شروع کرتے ہیں جہاں سے انسان کی برداشت کی حد ختم ہوتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اپنے رب پر چھوڑ دیا ہے۔ بے شک میرا رب مجھے مایوس نہیں کرتا۔ آزمائشیں تو انہی کے لیے ہوتی ہیں جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ ایک الگ سا سکون ملتا ہے جب اللہ کے خوف سے استغفار کے آنسو آنکھوں سے نکل آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں ہماری بہتری ہوتی ہے، اس لیے شکوہ نہیں بلکہ شکر ادا کریں۔ آدھے سے زیادہ کام تو اسی وقت ہو جاتے ہیں جب آپ کہتے ہیں یا اللہ مدد کر۔ جب سکون کی طلب ستایا کرے تو لوگوں کو نہیں اللہ کو یاد کیا کرو۔ انسان رب کی نصرتیں اور مدد تب تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کے دل میں غیروں کی ہدایت کی